بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ادب سے میں قاری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ فضیلت الشیخ استاد العلماء قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ مسجدوں کے متولی اور مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جن کا آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور ان کے دل میں صرف ایک اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ کتنا مبارک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو سننے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرمائے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مسجد کیا ہے اور مسجد کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ المکان المعد للصلوات الخمس على الدوام، وہ جگہ جو مستقل بنیادوں پر 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے تیار کی جائے، اسے مسجد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ کائنات کی جتنی زمین ہے اس میں بڑی بڑی بلڈنگز بھی بنی ہیں، بڑے بڑے پلازے بھی بنتے ہیں، اور اتنی بلند بلڈنگیں بھی آج تو بن چکی ہیں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن فیصلہ کیا کیا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری زمین میں سب سے زیادہ پیارا زمین کا ٹکڑا اللہ کے ہاں وہ ٹکڑا ہے جس پہ مسجد بنائی جائے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ ہے جہاں بازار بنائے جائے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ مسلمانوں کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی جگہ پہ اللہ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ وہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی، فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بناتا ہے
اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے. صغیرا کان او کبیرا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں وہ مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے، ولو قدر مفحص قطا، کتنی جگہ. آپ میں سے بٹیر تو اکثر بھائیوں نے دیکھا ہوگا، دیکھا کسی بھائی نے بٹیر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ تو کتنا بڑا ہوتا ہے بٹیر؟ اگر وہ بیٹھے تو کتنی جگہ لے گا؟ آدھی اینٹ. ایک اینٹ کتنے کی آتی ہے جی؟ اور اگر اس کو 10 روپے کی آتی ہے تو آدھی اینٹ کتنے کی ہوگی؟ اگر اس میں میٹیریل بھی شامل کیا جائے کنسٹرکشن کے لیے تو 15 روپے اس کے لگا لے. 20 روپے بھی اگر آج کسی بچے کو دے تو وہ راضی نہیں ہوتا. لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے جو اتنا 20 روپے بھی کسی اللہ کے گھر میں شامل کرتا ہے تعمیر میں، اللہ جنت میں اس کا پورا گھر ہی بناتا ہے. وَلَوْ قَدْرَ مَفْحَصِ قَطَا او اصغر. چوتھی روایت کے الفاظ، اس سے بھی تھوڑی جگہ کی تعمیر اگر کوئی کروا دے تو میرے مالک کو خوشی اتنی ہوتی ہے اس کا جنت میں پورا گھر بنا دیتا ہے. اسی لیے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جب پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے نا تو جنت میں گھر بن چکا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوشخبری سنائی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ اللہ کی پڑوسی. ساری دنیا خاموش. جبریل امین کو اجازت ملے گی اور جبریل امین سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اے دنیا کے پالنے والے، آپ تو خالق ہیں، باقی ساری دنیا تو مخلوق ہے، بھلا مخلوق بھی خالق کے پڑوسی بن سکتے ہیں؟ جواب ملے گا، أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کی تعمیر کرنے والے اور انہیں آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ شوق دیا، یہ ذوق دیا، یہ فکر اور تڑپ دی کہ اللہ کا گھر بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے پہلا اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی تھی. یہی منہجی لوگوں کی ایک علامت ہوتی ہے. مشن جن کا واضح ہوتا ہے ان کو اپنے گھر کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اللہ کے گھر کی فکر ہوتی ہے. اللہ عز و جلال کی ہی تعریف ہے، اس کا ہی شکر ہے جس کی توفیق سے یہ گھر مکمل ہوا. مالک الملک سے دعا ہے جس نے جو بھی اس میں حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے اور اس کے اس عمل کو توشہ آخرت بنائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے. اور یہاں یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں جب تک اللہ عز و جلال کی توفیق نہیں ہوگی. تو مت سوچئے فلاں نے کیا فلاں نے کیا،
زبان پہ صرف ایک ہی لفظ آنا چاہیے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لائق ہیں، تیری توفیق سے ہی یہ نعمت ہمیں میسر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں مسجد بنائی تو پھر اس کو آباد کرنے کی کچھ باتیں امت کو سکھائیں۔ مسجد جو ہے وہ دیواریں کرنے اور چھت ڈالنے سے نہیں بنتی، یہ تو ایک بلڈنگ ہے۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس میں عبادات ہوں، زندہ مسجد وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس مسجد میں وہ حرکت نظر آئے۔ آپ نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور ساتھ دو باتوں کا اضافہ کیا۔ مسجدیں جب بن جائیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان مسجدوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا جائے اور انہیں خوشبودار بنایا جائے۔ ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی۔ اس بات پہ ہم غور کریں کہ مسجد صاف ستھری کیسے رہ سکتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے پاکیزہ تھے، آپ کی باتیں کتنی پاکیزہ ہیں کہ اگر کچا پیاز بھی کوئی کھا کے آ جائے حلال ہے، اور آج تو ہمارے کھانے کا حصہ ہے، بلکہ سلاد نہ ہو تو کچھ لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو کوئی چیز پیش کر دے اسے کھا لینا چاہیے، خود سے طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ اور مجھے سیدنا سلمان فارسی کا قصہ یاد آ گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 200 سال تھی، لیکن بڑے ذہین فطین انسان تھے، اللہ نے بڑا ان سے کام لیا۔ اور 3 ایسے صحابہ ہیں، میں اور آپ ہر وقت نماز، ذکر اور قرآن پڑھتے ہیں جنت کا شوق لے کے۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنت شوق کرتی ہے کہ میرے پاس یہ کب آئیں گے۔ ان الجنت لتشتاق الى علی وعمار وسلمان۔ علی، عمار اور سلمان، یہ 3 ایسے صحابی ہیں کہ جنت شوق کرتی ہے کہ یہ کب میرے پاس آئے گا۔ پتہ اس کا راز کیا ہے؟ یہ 8 سالہ بچے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کرو کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ 8 سالہ بچے نے جواب کیا دیا جو آج 80 سالہ بھی نہیں دیتا، وہ بھی کہتا اچھا میں بیوی سے مشورہ کروں گا۔ سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا۔ اب اس کا دین آیا ہے تو مجھے اپنے ابا سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح وہ کہاں کہاں سے ہجرت کرتے کرتے مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوتے ہوئے مسلمان ہوئے تھے، بہت قربانیاں دی۔ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اللہ کے رسول گزرتے اور یہ کہتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، جنت میں انشاءاللہ ملیں گے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مہمان آیا تو آپ نے سنت کے مطابق اس کے سامنے کھانا رکھا، اور حدیث بھی کہتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف للضیف،
مہمان کے لیے تکلف سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تکلف ہے انسان تنگی میں پڑ جائے، مشقت میں آ جائے کہ اب میں کیا کروں، جو موجود ہے اللہ نے جو عطا کیا اس کے سامنے پیش کرو۔ نہینا عن التکلف۔ تو مہمان گرامی نے بیٹھتے ہی کہا هل عندکم زعفر، کیا کچھ سلاد نہیں ہے؟ اور سیدنا سلمان بڑے فہیم آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو مہمان گرامی نے اب کچھ مانگ ہی لیا ہے۔ انہوں نے اپنا وہ لوٹا ابریق اٹھایا اور ایک سبزی فروش بقال کے پاس گئے اور جا کے اس کو کہا یہ میرا لوٹا گروی رکھ لو، مجھے سلاد دے دو۔ سلاد لا کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان گرامی نے کھانا تناول فرمایا اور بعد میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے جو بھی دیا ہمیں اس پہ قناعت کی۔ تو سیدنا سلمان کہتے ہیں لو قنعت لم تکن مطہرتی مرہونۃ عند البقال، اگر تم قناعت کرتی تو میرا لوٹا جو ہے وہ گروی پڑا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب سکھائے ہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے پیاز جو ہے یا تھوم اگر کچا کوئی کھا کے مسجد آئے تو شریعت کہتی ہے وہ مسجد نہ آئے۔ من اکل ثوبا او بصلا فلا يقربن مصلانا، وفي روایت اخرى وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نورانی فرشتے بھی مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کتنا پاکیزہ بنانے کی تعلیمات دی ہیں۔ ایک بندے کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھتے ہی کہا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بال سیدھے کر لے؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جس نے 10 سال کنگھی نہ کی ہو یہ پہنچی سرکار ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے انما ہوا شیطان، تو شیطان ہے۔ اس لیے پاکیزگی کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ کتنے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وہ تو 6 مہینے نہاتا ہی نہیں ہے، یہ تعریف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ان اللہ احق من تزین لک، سب سے زیادہ تو اللہ کی ذات ہے جس کے لیے انسان کو خوبصورت بننا چاہیے۔ ہم نے شادی بیاہ پہ جانا ہو، ایک مہینہ سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا لباس پہنیں گے، کون سی پرفیوم استعمال کرنی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہی کوئی نہیں۔ آپ خوشبو خریدتے وقت جہاں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے شادی پہ لگانی ہے، کبھی اس لیے بھی خوشبو خریدا کرے میں نے اللہ ذوالجلال کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے نماز کریے تو میں مسجد میں خوشبو لگا کے جاؤں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرما دیا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، اس لیے تھوم اور پیاز کسی نے کھانا ہے تو اس کی، کیونکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو آپ سن کے پریشان ہوں گے، فرمایا ان خبیث چیزوں کو نہ کھاؤ۔ اب یہ لفظ کتنا بڑا ہے، ساتھ فرمایا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، اس کو پکا کے کھا لو تو ٹھیک، لیکن اگر کسی نے کچا بھی کھا لیا ہے تو کوئی ایسی چیز استعمال کر لے جس سے بیڈ سمیل نہ آئے اور نمازیوں کو تنگی نہ ہو، مسواک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کر کے آتا ہے
اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ شخص اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. وضع ملک فاہ علی فی، اللہ کا نورانی فرشتہ اپنے ہونٹ اس انسان کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے. فما خرج منہ الا دخل فم الملک، جو بھی وہ قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتا ہے. اگر وہ مسواک نہیں کرتا تو پھر فرشتہ قریب نہیں آتا. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کا خادم اس کی کیا حیثیت ہے، بہت عزت والا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت ہم سے زیادہ ہو. صحابہ کرام نے جب ایک عورت یا ایک مرد، دونوں روایتیں ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والی یا مسجد کی صفائی کرنے والا فوت ہو گیا، رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا انہوں نے پسند نہیں کیا اور جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. صبح جب ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ صفائی کرنے والا کدھر ہے یا صفائی کرنے والی کدھر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کے آرام کا خیال کیا تو ہم نے انہیں جنازہ پڑھ کے دفنا دیا ہے. تو آپ نے دو باتیں کہیں، افلا آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ دلونی علی قبرہا، چلو بتاؤ مجھے اس کی قبر کدھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے والا، اس کی ستھرائی کا خیال رکھنے والا یہ معمولی انسان نہیں ہے. اس لیے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے تو ایک عمل یہ بھی پیش کیا گیا کہ ایک شخص مسجد سے صرف ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے مسجد کو. اللہ عز و جلال ہمیں بھی توفیق سے نوازے. ایک چھوٹا سا مشورہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ نہیں بولے نہیں ہے. یہ عصر کے بعد بھی پروگرام تھا تو پھر تو تھکے نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا شاید عصر کے بیٹھے بیٹھے. پیاز تو حلال ہے، اگر کچا کے مسجد آنا جائز نہیں تو سگریٹ پی کے آنا چاہیے. آواز کوئی نہیں آئی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کون سی حرام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی کسی نے سموسے اور پکوڑے بھی اپنی جوتی میں رکھے کیا جی؟ یہ پہلی حلال چیز ہے، جب کہ مسجد میں آتا اس کو جوتی میں چھپا کے آتا ہے. جانتے ہیں؟ اور آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کہ جتنے بیٹھے ہیں یہ روشن چہرے کہ کسی کی منت بھی کریں، ان کو 500 روپیہ بھی دیں کہ آپ نے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اکرمکم اللہ، کہ آپ نے واش روم میں بیٹھ کے آئس کریم کھانی ہے. کوئی نہیں یہ کام کرے. یہ واحد حلال چیز ہے جس کو لوگ واش روم میں بیٹھ کے پیتے. کیوں جی ایسا نہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر. اللہ کے رسول نے ہر نشہ آور چیز سے منع کیا ہے، جس سے ہونٹ کالے پیلے ہو جاتے ہیں، اس سے منع کیا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بھلا اس سے بڑا بھی کوئی کملا انسان ہے کہ وہ لیتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی، آگے کیا ہے؟ صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی پیتے ہیں، پھر بھی پیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سگریٹ کا توا لگا دیا. حقہ تو جائز ہی ہے نا. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہوا ہے نام آپ نے؟
تو وہ سنایا کرتے تھے شعر کہ کسی بزرگ سے کہیں نا کہ حقہ نہ پیا کرو، جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بابا جی آپ کو کیا پتا، حقہ پینا کار ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب. تو بابا جی تو کہتے تھے نہیں شعر ٹھیک نہیں ہے، اس کا وزن ٹھیک کرو، یہ باہر جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اصل شعر یہ ہے حقہ پینا کار عذاب، نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب. تو وہ کبھی کبھی شعر ٹھیک کر دیا کرتے تھے. تو جس طرح میرے بھائی سگریٹ جائز نہیں ہے، حقہ بھی جائز نہیں ہے. بھی مسجد تو پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، یہاں آ کے بھی کسی کا شوق سگریٹ کا رہتا ہے تو پاکیزگی کہاں گئی؟ یہ تو وہی بات نکلی نا. وہ راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حمص میں گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک مؤذن جو اذان دے رہا تھا، اشہدو ان اہل حمص یشہدون ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اہل حمص گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بندہ بڑا پریشان کہ تم کیوں نہیں گواہی دیتے، تم کہتے ہو کہ اہل حمص گواہی دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں ہم تو نہیں کہتے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مؤذن نہ ملے تو کسی یہودی عیسائی کو کرائے پہ رکھا جا سکتا ہے. کہتا ہے میں یہودی آدمی ہوں، میں تو اپنے کرائے کے لیے اذان کہہ رہا ہوں، تو میں تو نہیں کہوں گا اللہ اور اس کے رسول کی بات، میں تو کہوں گا یہ حمص والے کہتے ہیں. وہ پریشان ہوا. وہ آگے جا کے دیکھا تو امام صاحب جو ہیں ایک پاؤں اٹھا کے نماز پڑھا رہے تھے. وہ بڑا پریشان ہوا بھی یہ کیا. اس سے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ کہتا ہے اصل میں پاؤں کو نجاست لگی تھی تو میں نے وہ اٹھا لیا، وہ نماز سے خارج ہو گیا تو باقی نماز کے اندر تھا. تو بعض ایسی بھی دنیا میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے اگر پاؤں پہ نجاست لگی ہو. اللہ کے پیغمبر نے ایسا نہیں سکھایا. کبھی بھی ایسی بات کی طرف نہ جائیں جو آپ کی خواہش نے گھڑی ہے. مسجد کی صفائی اور ستھرائی یہ پہلی ذمہ داری ہے. مسجد آباد اس وقت ہوتی ہے جب اس میں عبادت کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا جائے. اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں آتا تو مسجد کیسے آباد ہوگا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب اور اس کو سنتے ہی مسجد آنے کا ثواب کتنا ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اجر و ثواب کتنا ہے، ان کو اگر قرآن ڈالنا پڑے تو وہ قرآن ڈال کے بھی پہلی صف میں آئے. وَلَوْ حَبْوًا، اور دوسری روایت میں آتا ہے اگر ان کو اپنے گھٹنوں کے بل رینگ کے آنا پڑے تو پہلی صف نہ چھوڑیں. اس لیے تو سیدنا سعید بن مسیب کہا کرتے تھے، آج یہ ہستیوں کے نام ہی رہ گئے، کہتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں. کتنے سال؟ اللہ. ابن سماع کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے میں نے کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی. ہم 4 مہینے کی گارنٹی نہیں دے سکتے. اعمش سلیمان ابن مہران جو صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں اور خلف العاشر جو قرات عشرہ کی متواتر قراتیں جو ہیں ان کی سند میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں 70 سال ہو گئے میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 دن جو فرض نماز با جماعت پڑھتا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے،
اس کو دو انعام ملتے ہیں. یہ نہ تو منافق ہوگا جس دن آنکھیں بند ہوں گی یہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. بعض قصوں میں اللہ نے بڑی عبرت رکھی ہے. ایک قصہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اتفاق سے 3-4 سال پہلے بیت اللہ کے باہر جو باب ملک فہد ہے, ہم انتظار میں کھڑے تھے تو ایک شخص آ گیا, کہتا ہے السلام علیکم. ریاض کا رہنے والا تھا, پاکستانی تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے جی ایک دعا کروانی ہے. میں نے کہا آپ تو خود بیت اللہ سے نکل کے آ رہے ہیں, تو آپ کی بھی اتنی اللہ نے قبول کرنی جتنی ہماری کرنی. کہتا جی نہیں, وہ حدیث سنی تھی 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا. ایک دعا کر دیں. 37 دن ہو گئے ہیں, میں نے 37 دن میں تمام نمازیں باجماعت پڑھی ہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں, اور بیت اللہ کی پہلی صف میں پڑھی ہیں. دعا یہ کر دیں اللہ 3 دن زندگی دے دے, میری یہ خواہش پوری ہو جائے. اللہ ایسی خواہش کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی کسی کی اولاد ہیں. ایک صحابی اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ ادرکت التکبیرۃ الاولیٰ, بیٹے آج تمہیں تکبیر اولیٰ ملی؟ تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ جب تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی ہے, یہ آپ کو ملنی چاہیے. تکبیر تحریمہ ہے, اور اقامت سے پہلے آپ وہاں کھڑے ہوں. اور صحابہ اور سلف تو کہتے یہ تھے من توقیر الصلاۃ, نماز کی عزت وہ کرتا ہے جو تکبیر سے پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے. وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اذا فاته صلاة الجماعة بكى. سلف کی تو نماز باجماعت رہ جاتی تو وہ رونے بیٹھ جاتے. ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ صرف حدیث کے الفاظ کو ذرا وزن دیجئے. من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. جس کی نماز عصر رہ گئی, نہ اس کا کوئی رشتہ دار بچا, نہ اس کا کوئی مال و دولت بڑا, سب کا سب برباد ہو جائے. جتنا نقصان ہوتا اس کا اتنا نقصان ہے نماز عصر باجماعت رہ جائے. صحابی نے سوال کیا بیٹا تم نے تکبیر اولیٰ پائی؟ قال لا, آج رہ گئی. ذرا جواب سنیے گا. لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العيون. کہا بیٹا اگر تمہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا مل جاتی, 100 اونٹنیاں اگر کالی آنکھوں والی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ تیری نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی. میں اس کو ایک اور انداز میں پیش کرتا ہوں. پتہ اس وقت اونٹ کتنا مہنگا تھا؟ جتنی آج V8 گاڑی 2.5 سے 3 کروڑ کی آتی ہے. اس کا معنی یہ نکلا کہ بیٹا 100 گاڑیاں اگر میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائیں اور چابیاں مجھے دے دی جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی میرے بیٹے تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو گے تو مجھے خوشی ہوگی. لیکن بچے ہیں, آخر ان کے بھی بچے ہوں گے. ہمیشہ نوجوان جو اپنی طاقت پہ ناز کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی کوشش کی, بیٹا نہیں مانا. کہاں گیا بیٹا؟ کہاں چلا گیا؟ ڈوب گیا. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکامات سناتے ہیں. بیٹا اگر نوح کا بھی نہیں مانتا تو نوح کی ذات پہ کوئی اٹیک نہیں ہے, وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں ان کی ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں جو آج کے بچوں کے بارے میں میں وہ حقیقت پیش کرتا ہوں. فرمان باری تعالی ہے, نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو اپنے بیٹے کو بھی کہا یا بنی ارکم معنا ولا تکن
تکن مع الکافرین۔ بیٹا آ جاؤ، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کے دماغ میں کیا تھا؟ لو یہ کوئی کام ہے، میں کیوں مانوں؟ نافرمانی کس بنیاد پہ کی؟ عقل پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل۔ ابا جان کوئی بات نہیں، یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا پانی وہاں آ سکتا ہے؟ بچے بچے ہی ہوتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ پہاڑ بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بچے گا وگرنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہیں مانا، پھر بھی کیا ہوا؟ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک ہی موج آئی اور لپیٹ کے بچے کو لے گیا، ڈوب گیا۔ تو صحابہ کرام کا ذوق یہ تھا کہ ہماری اولاد تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ نماز با جماعت پڑھی جائے۔ ایک شخص مسجد کے کونے میں اس نے یورین پاس کیا، پیشاب کر دیا، اس کو نہیں پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے غصہ کیا، اوے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا مہلا، رک جاؤ رک جاؤ، لا تزرموا ای لا تقطعوا علیہ بولا، اس کو فارغ ہو جانے دو، مت روکو، بیمار ہو جائے گا۔ جو ہی وہ فارغ ہوا پیشاب کر کے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کا تقدس کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور پانی بہا دیا اور یہ جگہ پاک ہو گئی۔ یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ اگر صحابہ کی طرح اللہ کے رسول بھی غصہ کرتے، وہ اٹھ کے بھاگتا، پہلے تو وہ جگہ پلید ہوئی تھی، پھر اس کے کپڑے پاک رہنے تھے، بولے جہاں جہاں دوڑ کے جاتا وہ بھی پاک رہنا تھا۔ آپ نے جب اس کو سمجھا دیا پھر فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں یہ کام کیا جائے، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں تو نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تھوڑا سا وہ سکون میں آئے، کچھ دیر کے بعد اس نے دعا کی، کہتے اللہم ارحمنی و محمدا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما یا اپنے پیغمبر محمد پہ رحم فرما۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اتنی بڑی رحمت باقیوں پہ رحمت کیوں نہ ہو، آپ نے سب کے لیے دعا کرنی تھی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ وہ تو غصہ کر رہے تھے، آپ نے پیار سے مجھے سمجھایا۔ مسجدیں آباد اس لیے ہوتی ہیں، اس طرح ہوتی ہیں کہ کم از کم انتظامیہ کے اندر تواضع ہو، نرمی ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے لوگوں کو دھکے نہ دیے جائیں، لوگوں کو سینے سے لگایا جائے۔ آئیے تشریف لائیے۔ المسجد بیت کل مسلم، مسجد ہر مسلمان کا گھر ہے۔ کسی کو سمجھانا ہے تو پیار سے سمجھاؤ، کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو احترام سے بتاؤ، کسی کو کچھ سکھانا ہے اخلاق سے سکھاؤ۔ اس طرح مسجدیں آباد ہوتی ہیں کہ مسجد میں جو آئے اسے خوشی ہو کہ میں کسی مسلمان سے ملا ہوں،
اس نے مجھے محبت دی ہے، اس نے مجھے احترام دیا ہے، اس نے اخلاق سے میرے ساتھ بات کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے پاس آئے، انتظامیہ خاصی لگتا ہے مضبوط ہوگی، تو انہوں نے کہا جی مسجد تو بند ہے، یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر مسجد نبی میں سوتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو کچھ دیر آرام کرنا ہے، میں فٹ پاتھ پہ یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو آپ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزر رہا تھا، نان بنانے والا، اس نے کہا کہ قسمت کی بات ہے، چلو ان کو میرا مہمان بننے دو۔ انہوں نے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی، پتہ ہی نہیں تھا یہ ہے کون ہستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں سکھایا۔ خیر وہ نان بھی اپنے گھر لے گیا اور ساتھ وہ آٹا بنا رہا تھا، ساتھ کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ بندہ ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جی فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کر رہا ہوں اللہ نے وارے نیارے کر دیے ہیں، بس ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ پوچھا وہ کون سی خواہش؟ کہتے ہیں کچھ دنوں سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ سنا امام احمد بن حنبل بڑا نیک آدمی ہے، میری اس سے ملاقات ہی کروا دے۔ تو امام احمد کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں۔ لقد جررت الیک جرا، لگتا ہے کوئی فرشتہ مجھے آپ سے ملوانے ہی لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب کہا کرتے تھے کہ نرمی برتا کرو۔ انہوں نے ایک قصہ سنایا، کہتے ہیں وہ مسجد میں ایک شخص آ گیا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ پاؤں ملانا چاہیے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من سد فرجہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہے اس کا اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا۔ وہ ایک نیا آیا ہوگا، اس بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس نے آ کے جب کھڑا ہوا تو ایک جس کو کہتے نا بڑا پکا نمازی، میں دوسرا لفظ نہیں بولوں گا، تو اس نے ساتھ پاؤں لگایا، اس نے پیچھے کر دیا، اس نے پھر اس کے ساتھ پاؤں لگایا، اس نے اور پیچھے کر دیا۔ باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایک گاڑی نہیں چلی کر دی۔ وہ مسجد کی دیوار چھوٹی چھوٹی تھی، اس نے آخر تنگ آ کے چھلانگ لگا کے باہر جا کے کہتے ہونا۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا نماز پڑھنے کے وجہ کہتے میرے بھائی آپ پسند کریں گے میں آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سنا دوں۔ دیکھیے سچ بولنا، بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے میں تو سچ بولتا ہوں، میں نہیں جھک سکتا، میں سچ بولتا ہوں۔ سچ کا بھی انداز اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ برائی مٹانا مقصود ہے، نیکی پھیلانا مقصود ہے، لڑنا تو مقصود نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی، چونکہ ان کا بڑا ایک مقام ہے، تو ان کا ایک تعلق تھا ایک بڑے عہدیدار کے ساتھ۔ اس وقت انڈیا پاکستان تو اکٹھا ہی تھا، تو صبح صبح سیر کے نکلتے، وہ ظاہر ایک بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو پجامہ پہنتا تو اس کا ٹخنوں سے اتنا نیچے پجامہ ہوتا۔ اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اوے تم میرے دوست ہو لیکن لگتا ہے فاسق فاجری ہو، انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے۔ حالانکہ حدیث بالکل واضح ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، جس کا تہبند یا چادر ٹخنوں سے نیچے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اسی طرح فوت ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حصہ جہنم میں جائے۔ لیکن ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا؟ اب سمجھانے کا طریقہ دیکھیے۔ کہتے ہیں آج آپ کو میں ایک بات کہوں گا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں کہیں؟ کہتے ہیں کیا کمال کا پجامہ ہے آپ کا، ویسے آپ نیچے سے اتنا کو کاٹ دینا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بن جائے گی۔ اس بندے کو سمجھ آ گئی، اس نے دوبارہ اپنے ٹخنوں سے نیچے پجامہ نہیں کیا۔ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں
اخلاقیات سے، احترام سے، نرمی سے. اور اگر جماعت جو ہے وہ چودھری بن جائے تو ڈیروں میں آپ کو پتہ ہے کسی کا ڈیرا چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا ہے. ایک ڈیرے سے اٹھتا ہے دوسرے ڈیرے میں چلا جاتا ہے. یہ ڈیرا نہیں ہے، یہ اللہ ذو الجلال کا گھر ہے. اس میں تو لوگوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مت فتوے بازی کریں، آپ صرف قرآن و حدیث پیش کریں، سمجھائیں پیار سے. کچھ سمجھ جائے گا تو ٹھیک، نہ سمجھے گا تو آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے صرف پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت دی کہ نہیں، آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. پیغام پہنچانا بھی ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق پہنچائے. آپ ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اعنی، پڑھیے، علی ذکرک و شکرک و حسن. یہ چھوٹی سی دعا اللہ کے سونے سکھانی تھی، 6 کام کیے تب سکھائی. مصلی پہ بیٹھے سیدنا معاذ جانے لگے تو آپ نے صرف سمجھانا تھا کہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. فرمایا یا معاذ، کسی کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا، خود آواز دی، یا معاذ. صحابی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اللہ کے پیارے پیغام. آپ نے دوسرا کام کیا کیا، یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کہتے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. پھر آپ کھڑے ہوئے. تیسرا کام، وہ ابھی تک نہیں آئے، آپ خود چل کے گئے. چوتھا کام، پھر آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا. پانچواں کام، پھر کہا معاذ میں آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول مجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں، یعنی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول تحفہ دینا چاہ رہے ہیں. کہا یا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما. کس بات پہ؟ اپنے ذکر پہ. کس بات پہ؟ اپنے شکر پہ. کس بات پہ؟ خوبصورت عبادت پہ. جب معاذ بن جبل دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، جس دن سے میں نے یہ بات سنی ہے کسی نماز کے بعد میں نے اسے چھوڑا نہیں. آپ بھی کسی کو اس طرح دعوت دیں، کبھی آپ کی دعوت کو رد نہیں کرے گا. تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں صفائی ستھرائی سے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں نماز کی پابندی سے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں نرمی اور تواضع اختیار کرنے سے، اور مسجدیں آباد ہوتی ہیں انما ہی لذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے. مسجدوں میں آ کے شور نہ ڈالیں، باتوں کے لیے باہر جگہ ہے. مسجد میں آؤ، اللہ کا ذکر. اور ایک مومن کی نشانی یہ ہونی چاہیے، مسجد میں آیا ہے کتنا خوش نصیب ہے جو وضو گھر سے کر کے آئے. کتنا خوش نصیب ہے من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے. پہلا انعام، جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. دوسرا انعام، قدم اٹھتا ہے تو درجے بلند، قدم رکھتا ہے تو گناہ معاف. چوتھا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کچھ سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ مسجد میں آ کے واپس جاتا ہے، اجر اسے اتنا ہی ملتا ہے کاجر الحاج المحرم. اور دوسری روایت فاجرہ کاجر حاج تام حجتہ، ادھر گھر پہنچے گا ادھر اللہ اس کو حاجی جتنا ثواب عطا کرے گا. اور اگر وہ سیکھنے نکلا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا مولانا صاحب سے کوئی بات سیکھوں گا، یہ نیت کر کے کہ میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، پہلا قدم گھر سے باہر رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بادشاہ آ رہا ہے، یہ میرے بندوں میں سے بادشاہ آ رہا ہے. بادشاہ کے لوگ کارپٹ بچھاتے ہیں، او فرشتوں اس کے پاؤں راستے پہ نہیں آنے چاہیے، اس کے لیے اپنے پروں پر بچھا دو.
جب گھر سے نکل کے آتا ہے گرد و غبار بھی جسم پہ پڑتی ہے، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد و غبار اس کے لباس پہ پڑتی ہے اللہ ذوالجلال جنت کی اتنی کستوری اسے عطا کر دے. اور حدیث میں آتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے، صلی مع الامام او مع القوم، اس کی نیت تھی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا، نہیں پہنچ سکا، نماز ہو بھی چکی، اللہ اس کی نیت کے مطابق کتب لہ اجر من صلی، اللہ اس کو کتنا انعام دیتے ہیں. میرا بندہ نیت کر کے آیا تھا میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، پوری مسجد میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی ان سب کے برابر اللہ اس اکیلے کو اجر عطا کر دے. ویسے تو میری دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو حج کروائے، آمین کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ نیک لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین پہ اللہ قبول کر لے. تو لوگ جو حج کر لیں، عمرہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی حج عمرے کا ثواب لینا چاہے تو اس حدیث کی روشنی میں روزانہ کتنے حج کر سکتا ہے؟ بولیں. اور ہفتے میں کتنے ہوں گے؟ 35. اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ لو ریاضی میں تو سمجھتا تھا میں اکیلا ہی کمزور ہوں، یہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں. اگر 150 حج ایک مہینے میں ہے تو سال کے کتنے حج ہوئے؟ بولے 1800 حج. ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ کی ضرب خاصی تیز ہے. 180 صرف. والبیرونی تھا، مسلمانی تھا وہ. البیرونی اکیلے نے 150 کتابیں میتھ میں لکھی ہیں. اور آج کاش نوجوان مسلمانوں کی تاریخیں پڑھیں، ان کو سمجھ آئے کہ دنیا میں کام کنہوں نے کیا ہے. یہ جبرے میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں کہ جبرہ کیا ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اکیلے البیرونی نے 150 کتابیں میتھ پہ لکھی تھی. تو بات یہ کر رہے تھے اگر نیت ہو تو آپ سال کے 1800 حج کر سکتے ہیں، جب ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ نے کتنا موقع دیا ہے. قرآن مجید جس مسجد میں نہیں پڑھایا جاتا وہ آباد نہیں ہوتی. ذمہ داری ہر روز، اور میں گزارش کروں گا یہاں کی انتظامیہ سے، ادباً گزارش کروں گا، ہر روز صبح کے نماز کے بعد بچوں کا قرآن اور بڑوں کا قرآن، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسے مسجدیں نہیں آباد ہوتی. نماز پڑھے، ذکر کرے، بچے کچھ ناظرہ پڑھنے والے ہوں، حفظ کرنے والے ہوں، اور جماعت جو ہے وہی تو کریم ہے اس مسجد کی. گنتی کی 3 آیتیں ان کو ترجمہ پڑھا دیں. اتنی بڑی نیکی ہے. آپ کسی مدرسے میں داخل ہوئے بغیر ہی پورے قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں. اور 3 آیتوں کا ترجمہ کتنا وقت لگے گا؟ معمول بنائیں. بلکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر نئے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں. سب کام چھوڑ کے پہلے قرآن پڑھیں. آپ ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھیں، یہاں بھی بہت سارے معزز بزرگ بیٹھے ہیں. آج سے 35 سال پہلے، 30 سال پہلے کیا تھا؟ گھروں کی عورتیں بھی اس وقت تک کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ دودھ لسی کی طرف نہیں جاتی تھی جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی. اسی لیے برکتیں تھیں. اور آج جناب جب اٹھتے ہیں تو آنکھ کھلتی تو پہلے کہتے ہیں اچھا پھر وہ جنگ آ گئی ہے اور نوائے وقت آ گئی. ابھی ضرور پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ نے کل کو حکومت سنبھال لی ہو، میں نہیں منع کرتا. خبریں آپ پہلے وہ پڑھیں جو اللہ نے اتاری ہیں، جو ساری سچی خبریں ہیں. اخبار میں تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ضرور پڑھیں لیکن پہلے قرآن پڑھیں. یہ آپ کی تربیت فطرتی طریقے کے مطابق کرے گا. شام کی نماز ہو، میں لمبی چوڑی نہیں، صرف ایک حدیث. یہ وہ امام ہے جو حقیقت میں امام کہلوانے کے لائق ہے، جس کو فکر ہے میں نے اپنے نمازیوں کی تربیت کرنی. ایک حدیث پڑھ دے، اس کا ترجمہ کر دے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے. آپ 1 سال کے بعد دیکھیے گا کہ اس مسجد کے رہنے والوں کی دینی کیفیت کیسے ہوتی ہے. بلکہ اگر یہاں
جمع تفریق کرنے والے بیٹھے ہیں تو بتائیں گے کہ سال کے جمعے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ کو، احسن 52 جمعے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خطیب ذمہ دار ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے والا ہو، اس کے ٹک کر 1 سال کے خطبے سن لیے جائیں، وہ زندگی کے کسی موڑ پہ مسئلے میں غلطی نہیں کرے گا۔ 52 جمعے تھوڑے تو نہیں، کتنا بڑا مجموعہ آپ سن سکتے ہیں، اور ادبن کہوں گا کتنا سنایا بھی جا سکتا ہے ان 52 جمعوں میں۔ تو عادت بنائیے، صبح قرآن مجید اور شام کو قرآن مجید بچوں کی پڑھنے کا بندوبست اس مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو 3 آیتیں ترجمہ اور شام کے وقت 1 حدیث، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو 1 سال کے بعد محسوس ہوگا کہ اللہ نے کتنی رحمت نازل کی۔ یہ ہے مسجد آباد کرنے کا طریقہ۔ قرآن مجید پڑھے ہوئے، قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو، اس کے تقدس کو باقی رکھا جائے، اور اللہ کا ذکر۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو مسجد میں داخل ہو دعا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ 8 روایتوں کو جمع کریں تو یہ دعا بنتی ہے۔ پھر مومن کا کام یہ ہے، وہ گھر سے وضو کر کے آیا ہے یا مسجد میں، وضو کرنے کے بعد وہ باتیں نہیں کرتا، سب سے پہلا کام اللہ اکبر۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے اس وقت اسے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ سنا ہے آپ نے ابن حزم کا نام؟ کس کس نے سنا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ابن حزم علماء کی صف میں اس کا ایک معیار ہے، کہتے ہیں حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی نہیں بچا اور ابن حزم کی زبان سے کوئی نہیں بچا۔ تو پتہ ہے ابن حزم امام کیسے بنے تھے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں ایک دن نا وہ مسجد میں آئے تو آ کے نا بیٹھ گئے، تو ایک چھوٹے سے بچے نے کہا یا عمی قم صلی رکعتین، او چچا اٹھو، آپ کو پتہ نہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ اٹھے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ دوسرے دن وہ مغرب کے قریب آئے، وہ آ کے انہوں نے اللہ اکبر کہی اور پڑھنا شروع کیا۔ وہی بچہ کہتا ہے یا عمی اجلس، او چچا بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، میں کل آیا تھا تو یہ ہوا، آج پڑھنا شروع کر دیا، آج وہ اتنے بڑے امام ہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوتا، یہ بچوں کو اس طرح معرفت نہیں ملتی جب تک خطیب امام ان کو فکر نہیں کرتی کہ میرے آنے والے بھائی بزرگ ان کو دین کی معرفت ہونی چاہیے، ان کو دین کی آشنائی ہونی چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کے بارے میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آ کے 2 رکعتیں پڑھے۔ ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈیاں نہ بناؤ۔ یہ روز آپ جاتے ہیں منڈی میں کتنا شور ہوتا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بیت اللہ بھی لے جائے، وہاں جا کے مسجدوں کو دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی مسجد، بڑی سے بڑی مسجد۔ اذان ہو گئی ہے، پولیس والا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بھی فوجی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ مسجد میں داخل ہوں گے، وضو کریں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے، دعا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ذکر شروع کر دیں۔ ڈاکٹر محمد غزالی کا نام سنا ہے؟ اسلامک یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ کہتے ہیں میں جدہ میں اترا، مسجد میں گیا تو میں جا کے ویسے بیٹھ گیا، تو پولیس والا آیا، کہتے السلام علیکم،
یا اخی الکریم قم صلی رکعتین. اب یہ ڈاکٹر آدمی ہے، کہتے ہیں مجھے اس نے ایک مرتبہ جھنجھوڑ دیا کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. مجھے آ کے کہتا ہے کہ اخی المبارک، اے برکتوں والے بھائی، اٹھو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو. یہ کب صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ جب مسجد کے اندر آ کے اس طرح کا ماحول دیکھے گا. دیکھنے سے بھی ایسی باتیں انسان کو سمجھ آتی ہے. آپ کو سب کچھ چیزیں مل گئی ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرو، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنی افواج کے لیے، اور اپنے دشمنوں کے بچنے کے لیے. امت اسلامیہ کہاں کہاں پریشان ہے، اس کے لیے دعا کیا کریں. آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ ہے مسجد آباد کرنے کا طریقہ، اور اسی پہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. لیکن ایک بات کی اجازت لے کے کہہ کے میں بات مکمل کرتا ہوں. کہہ لوں آپ کو کچھ؟ کیا جی؟ آپ اکیلے کہہ رہے ہیں، پھر آپ اکیلے کو کہہ دو گے. سورۃ مدثر کس کو یاد ہے؟ پہلی کو 3 آیتیں کسی کو یاد نہیں؟ یا ایھا المدثر قم، آگے کیا ہے؟ اے چادر لینے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ. فانذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑائی اور کبریائی بیان کرو تو کس کی؟ دین کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے نام کی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنے خاندان کی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنے دوست تعلق والوں کی بڑائی نہیں. صحیح منہج اس کا ہوتا ہے جو بڑائی کس کی بیان کرتا ہے. ویسے چونکہ میں کافی دیر کے بعد یہاں آیا ہوں، وگرنہ شاید میں چاہتا تھا کہ آج، خیر باہر بارش تھی، مشکل ہو جانا تھا. وہ صحابی تھے نا ابو الدرداء، ان کی کسی نے بڑی تعریف کی تو کہتے ہیں ذرا بیٹھو یہاں. وہ باہر سے مٹی لے کے آئے، تم نے ان کے منہ میں مٹی ڈال دی. وہ بڑے پریشان کہ میں نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بھی کیا کہا ہے، سنت زندہ کی ہے. اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی افواہہم التراب. جو آپ کی مدح سرائی اس طرح کر رہا ہے کہ فتنے کا شکار ہو جائے بندہ، تو اس کے منہ میں مٹی ڈالنی چاہیے. تو میرے بھائی، میں آپ کا بھائی ہوں، ہو سکتا کسی سے بڑا ہوں، باقی تو سارے بڑے نظر آ رہے ہیں. میرے نعرے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جنہوں نے کیا ہے ایسا انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. کیونکہ میں نے تو آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے نعرے لگائے ہوں اللہ کے رسول کے بارے میں بھی. اللہ کے رسول زندہ باد. ایک حدیث دکھا دیں دنیا کے اندر، ایک آیت دکھا دیں. یہ منہج ہے میرے پیارے بھائی. لوگ تو پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں نا، یہ منہج ہے. اللہ کے رسول نے ایسا کام نہیں کیا. یہ میدان جہاد میں اللہ اکبر کہا ہے صحابہ نے. جب جنت کی بات سنی ہے تو اتنی بڑی باتیں جنت کی جب اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے تو صحابہ خوشی سے کہتے ہیں اللہ اکبر. لیکن یہ ہے کہ کسی کی ذات کا نعرہ لگانا، اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کو بلند کرنا. ہمیں اپنی شخصیات کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ دعا کر دیں یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے اور اس کی بخشش فرما دے. یہ سب سے بڑا نعرہ ہے. اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کو معاف کر دے. ایک اور بات بھی ہے، غصہ نہ کر جائے کہیں، کہ آپ نے اتنے زیادہ جو پھول پھینکے اس کا حساب کون دے گا؟ آپ نے تو سوچا ہوگا کہ مولانا صاحب بڑے خوش ہوں گے. پہلی تو بات ہے میں ویسے طالب علم ہوں، کو خطیب ایسا مشہور تو ہوں نہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ اگر اتنے پیسے آپ کسی فقیر کو دے دیتے، کسی مسکین کو دے دیتے، کسی بیمار کا علاج کے لیے دے دیتے،
اور اگر کچھ اور ڈال کے کسی ایسے گھر میں نلکا لگوا دیتے جن کے پاس پانی نہیں ہے تو کتنا ثواب ہوتا. اس لیے تو ہم گزارش کرتے ہیں، لوگ میت کے ساتھ بھی پھول رکھتے ہیں. میرے بھائی یہ پھول تو 2 دن کے بعد خشک ہو جائیں گے، اب یہ دعا کیوں نہیں کرتی یا اللہ اس کو جنت کے پھول دے؟ تو فضول خرچی رب کو پسند نہیں ہے. آپ صحیح جگہ پہ جتنا چاہے پیسہ لگائیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ ٹائل لگائی کتنی اچھی لگ رہی ہے کہ پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مزہ آیا نا؟ اب مسجد پہ لگائیں. آپ کو اور آسانی کے ٹھنڈے پانی کا کولر لگائیں، لوگ آئیں ٹھنڈا پانی پئیں اور آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا. لوگوں کو راضی کرنا چھوڑیں، کس کو راضی کرنے کی سوچ رکھیں. جب میرا رب راضی ہوگا نا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی. من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو اللہ رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، اللہ خود تو راضی ہوتے ہیں لوگوں کو بھی راضی کرواتے ہیں. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ ناراض تو ہوتے ہیں لوگوں کو بھی ناراض کرواتے ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر ہو بھی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہو گئے ہیں تو میں ایک علاج بتا دیتا ہوں. حدیث میں غصہ تو آیا ہوگا آپ کو نا. ایک صحابی نے آ کے کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو نصیحت ہی کر دیں. فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو. پھر فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، نصیحت کر دو. فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول کو نصیحت ہی کر دیں. فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، میرے صحابی غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ بھی غصہ تو نہیں کریں گے؟ اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے. الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں اور برکتوں والی، ایمان اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مولا کریم جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو روحانی، جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں، اے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. اے اللہ جو کسی تنگی میں ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم سب کو پکا نمازی بنا، نماز با جماعت ادا کرنے کی زندگی کے آخری رمق تک توفیق سے نواز. اے اللہ جتنے بیٹھے یا سن رہے ہیں سب کو جہنم سے آزاد فرما اور سب کو اپنے والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. میں دعا گو ہوں یہاں کی انتظامیہ کے لیے جن نے بڑی محنت سے یہ کام کیا. اللہ کا گھر جو ہے وہ آباد کیا، اللہ ان کے گھروں کو جنت میں آباد فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.